مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، تم میں سے اگر کوئی شخص قدرت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ میں نے بتایا نا، محصنات کا مطلب آزاد عورتیں بھی آتا ہے، محصنات کا مطلب شادی شدہ عورتیں بھی آتا ہے۔ تو حصن اصل میں قلعے کو کہتے ہیں، تو محصن وہ جو محفوظ ہوں، تو آزاد عورت زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ یہ عزت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عزت دار عورتیں۔ تو مراد یہاں پر ہے آزاد عورتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں جو لوگ آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، آزاد سے مراد المؤمنات، مومن آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، فَمِن اصل میں تھا من، ما ملا کے پڑھا جاتا ہے مما، فَمِن یہاں لفظ محذوف ہے انکحو، یعنی فنکحو تو نکاح کرو تم، مما ان عورتوں سے، ملکت ایمانکم جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہاری باندیاں، ان عورتوں سے تم نکاح کر لو۔ پھر تو تمہاری باندیوں کا مطلب مسلمانوں کی باندیاں، یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری اپنی باندی، کیونکہ اپنی باندی سے نکاح نہیں ہوتا۔ جو عورت بیوی ہوتی ہے وہ آپ کی غلام اور لونڈی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیوی کا ایک اسلام میں مقدس رشتہ ہے، اس کو آپ لونڈی یا غلام بنا نہیں سکتے۔ تو غلام سے، لونڈی سے جب آپ نکاح کریں گے تو اس کو پہلے آزاد کرنا پڑے گا، کیونکہ بیوی کے حقوق اسلام میں لونڈی سے زیادہ ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ آپ کی باندی بھی ہو اور آپ کی بیوی بھی ہو۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ کسی اور کی باندی سے آپ نکاح کریں، آپ کی بیوی ہوگی لیکن کسی اور کی وہ باندی ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے تم میں سے جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ مومن آزاد عورتوں سے نکاح کریں، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو ان عورتوں سے نکاح کرو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی مسلمانوں کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی مسلمانوں کی لونڈیاں۔ یہ دائیں ہاتھ مالک ہونا یہ اصل میں کنایا ہوتا ہے کہ جن کے وہ مالک ہیں، مراد یہ نہیں کہ دائیں ہاتھ مالک ہیں بائیں مالک نہیں ہے، تو مالک تو ہاتھ نہیں ہوتا، یہ تو ایک کنایا ہے، یہ ایک محاورہ تھا عرب میں کہ جس چیز کے آپ مالک ہوتے تھے اس کو ما ملکت ایمانکم سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو جن کے جو اہل اسلام یعنی مسلمانوں کی جو باندیاں ہیں، من فتیاتکم، فتح اصل میں جوان کو کہتے ہیں، اور فتیات جوان لڑکیاں، تو لونڈیاں اکثر جوان ہی ہوا کرتی تھیں، تو اس لیے ان کو فتیات سے تعبیر کیا، ورنہ مراد اس سے جوان نہیں ہے، کوئی بھی عمر میں کسی بھی عمر میں آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن رغبت انسان کو چونکہ جوان عورتوں میں ہی ہوتی ہے، بڑھاپے میں پھر بوڑھی عورتوں سے نکاح کی رغبت نہیں ہوتی، تو اس لیے قرآن اس قید کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو تمہاری جو باندیاں ہیں المؤمنات، مومن باندیاں، ان سے تم نکاح کر لیا کرو۔ خلاصہ کیا نکلا اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ نکاح کر لیں ان عورتوں سے جو تمہاری مومن باندیاں ہیں، یعنی مسلمانوں کی مومن باندیاں، ان عورتوں سے نکاح کر لیں۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو، یعنی اللہ کو حقیقت معلوم ہے کون مومن ہے کون کافر ہے، تو ظاہری طور پر تم یہ تحقیق کرو گے کہ مسلمان عورتیں ہیں، مومن عورتیں ہیں، تو ان سے نکاح کر لو۔ اور بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو۔ تو پہلے تو میں اس آیت کو ذرا مزید ڈیٹیل بیان کروں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ مسلمان باندیوں سے نکاح کر لیا کریں، یہ سیدھا سیدھا ترجمہ ہو گیا اس کا۔ اس کے شرعی حکام کیا ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کسی کی باندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ کسی کی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کی باندی سے نکاح کرنے کے لیے ایک اور شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، کوئی باندی ایسی ہے جو عیسائی یا یہودی ہے، اہل کتاب میں سے ہے، تو اس سے بھی امام شافعی کے ہاں نکاح نہیں ہو سکتا۔
وجہ اس کی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن صاف طور پہ کہہ رہے ہے کہ جو مومن آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ باندی سے نکاح کریں. تو گویا قرآن نے 2 شرطیں بیان کر دی ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے اجازت ہے باندی سے نکاح کرنے کی جن کو آزاد عورت سے رشتہ میسر نہیں ہے. اور دوسری شرط قرآن نے یہ لگائی من فتیاتکم المومنات، وہ باندی بھی مومن ہونی چاہیے. تو یہ 2 شرطیں امام شافعی کے نزدیک ہیں باندی سے نکاح کرنے کی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو بھی آپ کو باندی سے نکاح کی اجازت ہے. اور جیسے آزاد عورت میں یہود و نصارہ کی آزاد عورتوں سے نکاح کی بھی آپ کو اجازت ہے، تو اسی طرح سے باندی کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ باندی یہود و نصارہ کی باندی سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. یعنی خلاصہ کیا نکلا، امام شافعی کے نزدیک تو قرآن نے جو شرطیں بیان کی ہیں وہ شرط ہی کے معنی میں ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ شرط کے معنی میں نہیں ہے، محض یہ ایک ترغیبی حکم ہے. دلائل دونوں کے اپنے اپنے. امام شافعی کی دلیل تو بہت واضح ہے کہ بھئی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ لوگ باندی سے نکاح کریں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھئی جو طاقت رکھتے ہیں وہ نہ کریں. اور دوسرا قرآن کہہ رہا ہے کہ باندی بھی مومن ہونی چاہیے، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ غیر مسلم سے جائز نہیں ہے. جبکہ امام حنیفہ کی رائے ہے کہ یہ ایک اصول پر مبنی ہے یہ اختلاف. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید میں جو احکام ہیں ان کے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا. یہ ذرا ایک گاڑی اصطلاح ہے لیکن میں اس کو ذرا آسان الفاظ میں ڈیفائن کرتا ہوں. مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ قرآن کی جو شرطیں ہیں نا اکثر مواقع پر یہ ترغیب کے لیے ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ شرط نہیں ہے تو پھر حکم نہیں پایا جائے گا، بلکہ شرط نہ ہونے سے دیکھا جائے گا کسی اور دلیل سے اگر یہ حکم ثابت ہو رہا ہے تو ہم حکم لگائیں گے. تو یہ شرط اس کو کہتے ہیں یہ قید اور یہ شرطیں اتفاقی ہیں، احترازی نہیں ہیں. یہ ٹرم یاد کر لیں آپ لوگ، یہ فقہ میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس سے بہت سارے فقہی مسائل حل ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے قید اتفاقی اور ایک ہوتی ہے قید احترازی. اتفاقی کا مطلب، احترازی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ شرط لگی ہے، شرط نہیں ہوگی تو پھر آپ یہ حکم بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے ہاں دعوت ہے اس شخص کی کہ جو میرے گھر میں آج ولیمہ ہے یا دعوت ہے، اور جن لوگوں کو کے لیے آسانی سے پہنچنا ممکن ہے تو ان کی دعوت ہے آج میرے ہاں. یعنی فار ایگزامپل لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ٹریفک کا مسئلہ ہے یا کنوینس کا مسئلہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں بھائی جن لوگوں کے لیے جو آسانی سے میرے گھر پہنچ سکتے ہیں رات کھانے پر 8 بجے، تو ان تمام لوگوں کو، میرے دوست احباب میں ان تمام لوگوں کو میری طرف سے دعوت ہے. اب دیکھیں اس کلام سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو آسانی سے نہیں پہنچ سکتے ان کو دعوت نہیں ہے، حالانکہ اس کلام کا یہ مطلب نہیں ہوتا. اس کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے بھائی جو لوگ آسانی سے پہنچ سکیں گے عام طور پر انہی کو دعوت دی جاتی ہے. جو آسانی سے نہیں پہنچ سکتے وہ کہیں گے یار ہمیں آپ نے ٹینشن میں ڈال دیا، لاک ڈاؤن ہے یا اسٹرائک ہے یا کنونس کا مسئلہ نہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ لازمی آپ نے ہمارے یہاں پہنچنا ہے، تو اور ہم نہیں آئے تو آپ پھر ناراض بھی ہوگے اس پہ. تو میزبان کیا کہے گا، بھائی میں نے یہ قید جو بیان کی ہے نا، یہ شرط جو بیان کی ہے یہ شرط کے معنی میں نہیں ہے، یہ لوگوں کی سہولت کو سامنے رکھ کر، مد نظر رکھ کر میں نے یہ بیان کیا ہے کہ بھئی جو لوگ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں وہ تو پہنچے نا، اور اگر کوئی مشکل سے پہنچ سکتا ہے تو وہ تو سبحان اللہ، وہ تو اس کو تو ڈبل اجازت ہے. یہ تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ شرط لگائی ہے. تو قرآن بہت ساری شرطیں ایسی بیان کرتا ہے جو محض آسانی کے لیے ہوتی ہیں. اس کی مثال ہے جیسے ابھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. تم اگر کسی خاتون سے نکاح کرتے ہو تو تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں اور تمہارے زیر تربیت رہی ہیں، ان سوتیلی بیٹیوں سے نکاح تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اس سے کیا لگ رہا ہے کہ اگر سوتیلی بیٹی گود میں نہ پلتی ہو اور آپ کے پرورش میں بڑی نہ ہوئی ہو تو پھر کیا جائز ہے نکاح؟ پوری امت کا اجماع ہے پھر بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں، تمہارے زیر تربیت ہوں. یہ قید جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ گود میں نہ پلی ہوں تو نکاح حرام ہے. یہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جس خاتون سے انسان نکاح کرتا ہے، صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ ان کی بیٹیوں کو بھی پھر یہ سوتیلا باپ پالتا تھا، کیونکہ
بیوہ سے نکاح کرتے تھے اور پھر ان کی یتیم بچیوں کو پالا کرتے تھے. تو قرآن ایک ترغیب دے رہا ہے کہ یتیم بچی سے تم کیسے نکاح کر سکتے ہو, سوتیلی بیٹی سے, یہ تو تمہاری گود میں پلتی ہے, تمہاری بیٹیوں کی طرح ہی ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کسی اور کی گود میں پلی ہے تو نکاح حلال ہے. تو یہ محض ایک ترغیب کے لیے, ایک حکم کو بیان کرنے کے لیے کہ اس سے نکاح کا تصور تو بہت برا ہی ہے, تو تمہاری گودوں میں پل کے جوان ہوئی ہے, تمہاری بیٹیوں کی طرح تمہارے ساتھ رہی ہے. ورنہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اگر آپ کسی خاتون سے نکاح کریں اور اس سے آپ کا ریلیشن بھی ہو جائے, میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے, تو اس کی بیٹی آپ کی گود میں نہ بھی پلی ہو بلکہ پہلے سے پلی پلائی ہو, وہ بڑی ہو چکی ہو, تو بھی آپ کے لیے اس سے نکاح بالکل حرام ہے. تو قرآن کی بہت ساری قیدیں, شرطیں ایسی ہوتی ہیں جو محض ایک ترغیب دینے کے لیے ہوتی ہیں. ایک اور میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا. سورہ نور کی آیتیں ہیں کہ تم اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور مت کیا کرو اگر وہ بچنا چاہتی ہیں. عبداللہ بن ابی منافق تھا, کم بخت, وہ اپنی باندیوں سے زبردستی زنا کروا کے لوگوں سے پیسے لیا کرتا تھا. تو وہ باندیاں مسلمان تھی, بہت ٹینشن میں تھیں کہ ہمیں گناہ تو نہیں ہو رہا. تو قرآن نے آیتیں نازل کی, منع کیا کہ اپنی باندیوں کو اگر وہ بچنا چاہتی ہیں گناہ سے تو مجبور مت کرو. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو ان پہ زور زبردستی کر کے ان سے زبردستی گناہ جرم کروا رہا ہے وہ تو مجرم ہوگا, ان باندیوں کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ مجبور ہو چکی ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں اگر کوئی اس آیت میں یہ مفہوم بیان کرے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ باندیوں سے زبردستی زنا مت کراؤ اگر وہ بچنا چاہتی ہیں, اس کا مطلب اگر وہ نہیں بچنا چاہتی تو کیا آپ زنا کروا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پھر بھی نہیں کروا سکتے. بلکہ باندی اگر چاہتی ہو کہ میں زنا کرنا چاہتی ہوں, پھر بھی اس کے آقا کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو زنا کرنے دے, بلکہ اس پہ واجب ہے کہ اس کو اس جرم سے روکے. تو یہ بھی قید جو قرآن نے بیان کی ہے کہ اگر وہ جرم سے بچنا چاہتی ہیں تو ان کو زنا پر مجبور مت کرو. یہ جو شرط قرآن نے بیان کی اگر کے لفظ کے ساتھ, تو یہ شرط بھی شرط کے معنی میں نہیں ہے بلکہ محض ایک ترغیبی حکم ہے کہ مسلمان باندی عام طور پہ یہ چاہتی ہے کہ وہ زنا سے بچے, تو جو عورت چاہ رہی ہے اس کو مجبور کرنا زیادہ بڑا جرم ہے. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے اس آیت کے بارے میں کہ اگر کوئی آدمی آزاد عورت سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کی باندی سے نکاح کرے, اور باندی کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. جیسے یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح جائز ہے آزاد عورت سے, تو باندی سے بھی نکاح جائز ہے اگر وہ یہودی یا عیسائی ہو. اور اس کی دلیل قرآن مجید کی اس سے پہلے والی آیت ہے, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم. خود قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جو محرم رشتے قرآن نے بیان کیے ہیں, جو حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم, یہ جو پچھلے درس میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی, اللہ نے بتایا یہ رشتے تم پر حرام ہیں. اور اس کے بعد قرآن نے کیا احل لکم ما وراء ذالکم, اس کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. تو ان میں باندیاں بھی آ گئی ہیں. اور قرآن نے یہود و نصارہ کی عورتوں سے جو نکاح کی اجازت دی ہے اس میں اللہ نے یہ فرق نہیں کیا کہ وہ آزاد ہو یا باندی ہو. اس میں قرآن نے اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں, تو چاہے وہ باندی ہو چاہے وہ آزاد ہو, قرآن نے اجازت دی ہے. تو ان دلائل کی روشنی میں امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں جو شرطیں بیان کی جا رہی ہیں یہ محض ترغیب کے لیے ہیں, ایک رہنمائی کرنے کے لیے ہیں کہ بھئی جو آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں, بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے. یہ مطلب نہیں ہے کہ باندی سے نکاح کرنا اسی صورت میں جائز ہوگا کہ جب تک آزاد عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, یہ مطلب اس آیت کا نہیں ہے. یہ تو ایک رہنمائی کی جا رہی ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ہم نے یہ جو آیت پڑھی تھی سورہ نساء کی ابتدائی آیات, جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے, یتیم بچیوں کے نکاح میں ان کو پورا مہر نہیں دو گے, تو ان کے علاوہ عورتوں سے نکاح کرو, 2 3 سے 4 سے. اب آپ بتائیں اس آیت کا اگر کوئی یہ مفہوم بیان کرے کہ یہ آیت تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں, ان کو 4 شادیوں کی اجازت ہے, عام آدمی کو اجازت نہیں ہے, تو یہ ظاہر ہے اجماع امت کے خلاف تفسیر ہوگی. یوں کہا جائے گا قرآن اصل میں یوں کہہ رہا ہے کہ تم اگر یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ ادھر ہی شادی کرو. تو اللہ نے تمہارے لیے 2 3 4 عورتیں حلال کی ہیں. تو جس مذہب میں اتنی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہو اس مذہب میں کسی یتیم پر ظلم کر کے اس کو نکاح کی کیا ضرورت ہے. ایک آدمی کے پاس نکاح کا آپشن ہی نہیں ہے, وہ کہے میں تو مجبور تھا, میں تو یہی نکاح کر سکتا تھا, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا,
تو وہ ظلم کر کے نکاح کرے اور اس کو پورا مہر نہ دے، تو وہاں تو کوئی لاجک بنتی ہے، تمہیں تو اللہ نے 4 کی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو جیسے وہاں جو قرآن نے شرط بیان کی ہے کہ جو یتیم بچیوں سے نکاح نہیں کر سکتے وہ 4 شادیاں کریں، تو وہ شرط کے معنی میں نہیں ہے، محض اس معنی میں ہے کہ ان کو ایک رہنمائی کی جا رہی ہے۔ یہاں بھی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی آزاد عورت سے نکاح نہ کرے، تو قرآن یہ شرط کے طور پہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ جو آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کو رشتہ نہیں مل رہا، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آزاد عورت کے حقوق ادا کرے، تو قرآن رہنمائی کر رہا ہے کہ بھائی پھر کسی مسلمان باندی سے نکاح کر لو۔ تو یہاں مسلمان کی جو قید اللہ نے لگائی کہ مسلمان باندی سے نکاح کر لو، یہ قید بھی محض ترغیب کے لیے ہے۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہود و نصارہ یہودی یا عیسائی باندی سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ محض قید کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسلمان باندی سے نکاح ہو۔ تو یہ ایک اختلاف تھا فقہی، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ باقی اس دور میں اس اختلاف کی کوئی خاص ویلیو اس لیے نہیں ہے کہ عملی زندگی میں تو آج باندیاں ہیں ہی نہیں، تو کسی میں آزاد عورت سے نکاح کی طاقت اگر نہیں ہے تو اس کے پاس صبر کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو مومن عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ باندیوں سے نکاح کر لیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اللہ ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو۔ یہ اصل میں ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے باندی سے نکاح کرنے میں ایک ذلت کا احساس ہوتا ہے انسان کو، میں کسی کی لونڈی سے باندی سے نکاح کیوں کروں؟ تو اس میں اللہ نے فرمایا تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو، کیا مطلب آدم کی اولاد میں سے ہو۔ ٹھیک ہے وہ غلام ہے، وہ لونڈی ہے، لیکن ہے تو انسان نا، تو اس سے نکاح میں اتنی عار محسوس نہ کرو کہ تم بغیر نکاحی کے زندگی گزارو اور اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دو۔ تو زنا سے بہرحال ہزارہا گنا بہتر ہے کہ کسی کی باندی سے نکاح کر لیا جائے، اور جب آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں اپنا لیول اتنا ڈاؤن کیوں کروں، تو فوراً سوچ لیا کرو بھائی ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ایمان والی انسان ہے، آدم کی اولاد میں ہے، تو یہ کوئی اتنی اچھمبے کی بات نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، فرمایا ان باندیوں سے نکاح کرو ان کے اہل کی اجازت سے، کیونکہ باندی پر کنٹرول مکمل اس کے آقا کا ہوتا ہے، تو مولا کی اجازت سے، اور اگر وہ باندی کسی خاتون کی غلام ہے تو اس عورت کی اجازت سے اس باندی سے نکاح کیا جائے گا۔ باندیاں پہلے مردوں کی بھی ہوتی تھیں، عورتوں کی بھی ہوتی تھیں، غلام بھی مردوں کے بھی ہوتے تھے، عورتوں کے بھی ہوتے تھے، تو جب بھی ان سے نکاح کیا جائے گا تو ان کے مولا اور آقا کی پرمیشن اس میں ضروری ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کو ان کا اجر دے دیا کرو۔ اجر سے مراد بھی یہاں مہر ہے، بالمعروف، عرف کے مطابق جتنا مہر ان کا بنتا ہے ان کو دے دیا کرو۔ محصنات، محصنات کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے محسنات، ایک ہوتا ہے محصنات۔ محصنات کا مطلب بھی نکاح کی قید میں لانے والے ہو ان کو، یعنی اس طور پر نکاح کرو کہ نکاح کی قید میں آ رہی ہوں، صرف ریلیشن نہ ہو ان سے۔ غیر مصافحات، صفاح کا معنی پانی بہانا، لفظی معنی، مطلب یہ کہ وہاں بھی صرف زنا کر کے اپنی خواہش پوری کر کے نکلنا مقصد نہ ہو، یعنی نکاح سے مراد یہاں جمع نہیں ہے بلکہ پراپر نکاح ہے، کیونکہ نکاح کا کہ مطلب ایک جمع کرنے کے بھی آتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فَانْكِحُوهُنَّ، ان سے تم نکاح کرو، یعنی ان سے تم ریلیشن قائم کرو، لیکن یہ ریلیشن پراپر وہ والا ریلیشن ہونا چاہیے جس کو میرج کا ریلیشن کہا جاتا ہے۔ محض ایک خواہش پوری کر کے متع کے طریقے سے یا زنا کے طریقے سے خواہش پوری کر کے نکلنا نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان، خدن کہتے ہیں چھپی ہوئی دوستی کو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ یہ تم سے چھپی ہوئی دوستیاں رکھیں، یعنی گرل فرینڈ، کیونکہ پہلے زمانے میں گرل فرینڈ کو بہت چھپا کے رکھتے تھے، یہ بہت بڑی بےہودہ حرکت سمجھی جاتی تھی، آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے، لوگ بہت تانے دیتے تھے، تو ایسی بےہودگی نہیں تھی کہ جیسے کھلے عام آج کل لوگوں نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے خفیہ دوستیاں بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی 3 ناجائز طریقوں پر قرآن پابندی لگا رہا ہے، 2 ناجائز طریقوں پر، ایک غیر مصافحات، اس میں 2 طریقے آ گئے، متع اور زنا، اور متخذات اخدان، خدن سہیلی کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی دوستی کو کہتے ہیں، تو اس کو بھی قرآن پابندی لگا رہا ہے کہ گرل فرینڈ بھی آپ اس کو نہیں بنا سکتے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، فرمایا جب وہ احسن یحسن قید میں آ جائیں، جب وہ نکاح کی قید میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر اس کے بعد وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں یعنی زنا کریں، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان عورتوں پر عذاب ہے، نصف ما، اس عذاب کا نصف ہے، علی المحصنات، جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، یہ من تفصیل بیان کرنے کے لیے، یعنی وہ چیز جو آزاد عورت پر آتی ہے وہ ان پر آدھی ہے،
کیا مطلب؟ آزاد عورت اگر زنا کرتی ہے تو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں اس کو، باندی اگر زنا کرے گی تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسلام میں غلام اور باندی کی سزا آدھی ہے آزاد عورت کی نسبت۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غلام اور باندی کی تربیت بھی پورے طور پر نہیں ہوتی اور ان کے حقوق بھی اسلام میں کم ہیں، تو جب حقوق کم ہیں تو ان پر سزائیں بھی کم ہیں۔ تو غلام اور باندی اگر زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا 50 کوڑے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذالک، یہ جو ہم نے حکم بیان کیا، حکم کیا بیان کیا بھائی؟ آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تو باندیوں سے کر لیا کرو۔ یہ جو ہم حکم بیان کر رہے ہیں، لیمن، یہ اس شخص کے لیے ہے، خشی العنت منکم، العنت کہتے ہیں زنا کو، بے حیائی کو، یہ اس شخص کے لیے جس کو تم میں زنا کا خوف ہو۔ یعنی آزاد عورت کا رشتہ نہیں مل رہا، کیونکہ آزاد عورت کا رشتہ مشکل سے ملتا تھا، خاص طور پہ اس زمانے میں، ان کے نخرے زیادہ ہوتے ہیں، مہر زیادہ ہوتا ہے، حقوق بہت ہوتے ہیں، گھر لے کے دینا ہے، کمرہ لے کے دینا ہے، اس کی باریاں دینی ہیں۔ باندیوں میں تو یہ کوئی بھی حق نہیں تھا، تو یہ ساری ٹینشنیں اٹھانی ہیں اس کی، تو اور اس کے پھر نان نفقہ بھی زیادہ ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ باندی سے نکاح کا جو ہم ترغیب دے رہے ہیں یہ اس شخص کے لیے ہے، لیمن خشی العنت منکم، جو تم میں زنا کا خوف رکھتا ہے، وان تصبروا، اور یہ بات کہ تم صبر کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کوئی کسی کو اپنی ذات پر اتنا کنٹرول ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر ابھی میری شادی نہیں ہوئی کیونکہ آزاد عورت کا رشتہ نہیں مل رہا مجھ کو، تو میں زنا سے پھر بھی بچا رہوں گا، تو ایسے شخص کے لیے باندی سے نکاح نہ کرنا، یہ نکاح کرنے سے بہرحال بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باندی سے نکاح کرنے میں بہرحال نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے غلام ہوگی، اور اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں مسلمان غلام بچے پیدا کرے؟ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ تم صبر کرو، لیکن زنا سے بہرحال بہتر ہے کہ تم کسی کی باندی سے نکاح کر لو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو ماضی میں تم سے کوتاہی ہو گئی اس کو بھول جاؤ۔